بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ خداوند منان کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے مسائل اور اصطلاحات کے بارے میں ہے۔ عرض ہوا کہ کوشش کرتے ہیں کہ فلسفے کی جو مختصر اصطلاحات ہیں اور جو مسائل ہیں ان کا ایک عام فہم اور سادہ بیان آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ ابھی جو بات شروع کرنے والے ہیں وہ بحث قانون علیت کے بارے میں ہے۔ گزشتہ 2 جلسوں کے اندر مواد ثلاثہ کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ عرض ہوا کہ یا واجب ہے یا ممتنع ہے یا ممکن ہے۔ اس کے بعد پھر واجب، ممتنع اور ممکن کی توضیحات عرض کی، اور عرض ہوا کہ واجب یا واجب بالذات ہے یا بالغیر ہے، ممتنع بھی بالذات ہے یا بالغیر ہے، اور ممکن فقط بالذات ہوتا ہے۔ واجب بالذات اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی ذات کا تقاضا وجود ہے، اس کو وجود حاصل کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں وجود اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتا، بلکہ فلسفی دقیق تعبیر کے مطابق وجود عین ذات ہے اس کا۔ واجب بالغیر سے مراد یہ ہے کہ ذاتاً تو وہ چیز ممکن ہے، ذاتاً اس کے پاس وجود نہیں ہے، لیکن غیر کی وجہ سے اس کو وجود ملتا ہے، اور اسی غیر کی وجہ سے وہ واجب بالغیر بنتا ہے۔ ممتنع بالذات یعنی وہ چیز کے عدم جس کے لیے ضرورت رکھتا ہے، جس کی ذات کا تقاضا عدم ہے، نیستی ہے، بذات خود نیستی ہے، عدم ہے۔ اور ممتنع بالغیر کہ اس کی ذات کا تقاضا تو یہ نہیں ہے لیکن غیر کی وجہ سے ممتنع ہوتا ہے، کیونکہ علت نہیں ہوتی لہذا وہ موجود نہیں ہو پاتا۔ ان کے مقابلے میں آخر میں رہ جاتا ہے ممکن، کہ انشاءاللہ آج جو قانون علیت کی ہم توضیح اور وضاحت دیں گے کہ قانون علیت کیا ہے، علت و معلول کا قانون کیا ہے، اس کی وضاحت کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑے گی ممکن بالذات کی۔ لہذا ہم کوشش کریں گے کہ اپنی توضیحات، اپنی تفصیلات اسی ممکن کے ذریعے سے آگے چلائیں۔ دیکھیں، ممکن بالذات کے بارے میں جو ہم نے عرض کیا وہ یہ تھا کہ ہر وہ چیز کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے، خود بذات خود اپنی ذات کے اعتبار سے نہ اس کے اندر وجود کا تقاضا ہے نہ اس کے اندر عدم کا تقاضا ہے، بذات خود کسی چیز کا تقاضا نہیں ہے، اس کے لیے اگر وجود ضرورت پیدا کرتا ہے تو بھی خارجی چیز کی وجہ سے، اگر عدم ضرورت پیدا کرتا ہے تو وہ بھی خارجی چیز کی وجہ سے، وگرنہ اس کی اپنی ذات کو دیکھا جائے، اس کی ذات کے اندر وجود اور عدم دونوں میں سے کسی بھی چیز کا تقاضا نہیں ہے۔
یہ ہم نے ممکن بالذات کی تعریف بیان کی تھی۔ اچھا، ابھی اسی ممکن کے ذریعے سے ہم آہستہ آہستہ قانون علیت کی طرف چلتے ہیں۔ قانون علیت کو دقیق طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ فلاسفہ آخر اس قانون علیت کے باب میں کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا مدعا کیا ہے، اگر اس مدعا کو دقیق طریقے سے ہم لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو چند مقدمات جو بندہ حقیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ان مقدمات پر اگر غور سے دیکھیں تو آپ کے لیے قانون علیت دقیق طریقے سے روشن اور واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں، قانون علیت کے بارے میں، علت و معلول کے قانون کے بارے میں مشہور جو نظریات ہیں وہ تین ہیں۔ ایک فلاسفہ کا نظریہ ہے، ایک ہمارے متکلمین کا نظریہ ہے، اور تیسرا بعض ملحد اور مادہ پرست دانشوروں کا نظریہ ہے۔ یہ تین نظریات ہیں کہ جن نظریات کی توضیح کے ذریعے سے قانون علیت ہمارے لیے روشن ہو جائے گا۔ دیکھیں، جتنی چیزیں آپ کے ارد گرد ہیں ان میں خود آپ بھی شامل ہیں، آپ ہے، میں ہوں، اور اس کے علاوہ جتنی اشیاء ہم اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہیں، ان تمام اشیاء کو آپ دیکھیں، یہ ممکن الوجود ہے۔ خود آپ کی ذات بھی ممکن الوجود ہے، میری ذات بھی ممکن الوجود ہے، اور تقریباً جتنی اشیاء آپ کے ارد گرد پائی جاتی ہیں یہ ممکن الوجود ہے، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، دریا ہو، چرند پرند، ہر چیز جتنی بھی آپ مختلف اشیاء دیکھتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہے، یہ ممکن الوجود ہے۔ اور ممکن الوجود بھی اس وجہ سے ہے کہ ان میں سے کسی بھی شے کی ذات کا تقاضا وجود نہیں ہے۔ دیکھیں، ممکن الوجود کی علامت ہم نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ ممکن الوجود ہر اس شے کو کہتے ہیں کہ جس شے کی ذات کا تقاضا وجود نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ممکن الوجود وہ شے ہے کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ اگر موجود ہوتی ہے تو بھی خارجی علت کی وجہ سے، خارجی چیز کی وجہ سے، اگر معدوم ہوتی ہے تو بھی خارجی چیز کی وجہ سے، یعنی اس کی ذات میں نہ وجود ہے نہ عدم ہے۔ اور آپ تمام اشیاء جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کے نزدیک، ان کو اگر آپ دقت سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا واضح طریقے سے کہ وہ ممکن الوجود ہے، کیونکہ اگر ان اشیاء میں سے کسی بھی شے کو ہم واجب سمجھتے، اگر ان میں سے کوئی بھی اشیاء واجب ہوتی تو پھر وجود اس سے کبھی بھی جدا نہ ہوتا، کیونکہ واجب الوجود بالذات اسے کہتے ہیں کہ جس سے کبھی بھی وجود جدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ جتنی بھی آپ اشیاء ہیں ان اشیاء کو دیکھیں، ان سے وجود منفک ہو سکتا ہے، جدا ہو سکتا ہے۔ اکثر چیزیں ایسی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی، بعد میں وجود میں آتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو موجود ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں واجب الوجود بالذات نہیں ہیں، کیونکہ اگر واجب الوجود بالذات ہوتی تو ہمیشہ سے ہوتی، وجود کبھی بھی ان سے جدا نہ ہوتا اور ہمیشہ باقی رہتی، وجود ان سے کبھی بھی جدا نہ ہوتا، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ بس یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ میں خود یا میرے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ممکن الوجود ہے، ان کو غیر کی ضرورت ہے، اپنے علاوہ کسی اور سبب، کاز اور علت کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں موجود ہوں گی۔ اب یہاں پر ایک جو بحث ہے اور فلسفی اور دقیق بحث ہے وہ یہ ہے کہ بابا اس چیز کو تو ہم لوگ مانتے ہیں کہ جو چیزیں ممکن الوجود ہیں وہ محتاج ہیں اپنے علاوہ کسی اور کی،
ان کو علت کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ ممکن الوجود اپنے علاوہ علت کا محتاج کیوں بنتا ہے؟ یعنی ممکن الوجود کو علت کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ وہ بحث ہے کہ جس بحث کا ابھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں سے آپ کو قانون علیت بھی دقیق طریقے سے سمجھ میں آئے گا اور دوسرے نظریات بھی۔ پس اس بات میں ہم لوگ سب شریک ہیں، چاہے فلسفی ہو، چاہے متکلم ہو، چاہے مادہ پرست فلسفی ہو، سب لوگ کہتے ہیں کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے، اپنے علاوہ کسی اور سبب اور علت کی ضرورت ہے جو اس کو موجود کرے، جو اس کو وجود دے۔ یہ تو تینوں مانتے ہیں، چاہے فلسفی ہو، چاہے متکلم ہو، چاہے مادہ پرست ہو، تینوں بندے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن وہ نقطہ جس میں ان تینوں کا اختلاف ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ ممکن الوجود کو علت کی کیوں ضرورت ہے، کس وجہ سے علت کی ضرورت ہے۔ میں آہستہ آہستہ مباحث کی طرف آتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا آپ، اور دقت کے ساتھ میرے عرائض پر آپ تأمل فرمائیے گا۔ مثال دیتا ہوں، فرض کریں میری ذات یا زید کی ذات، یا آپ انسان فرض کر لیں، کلن میں انسان فرض کرتا ہوں۔ انسان ایک ممکن الوجود چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس انسان کو علت کی ضرورت اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ موجود ہے۔ ممکن الوجود وجود رکھتا ہے، لہذا اس کو علت کی ضرورت ہے۔ پس ان لوگوں کے نظریے کے مطابق علت احتیاج کیا ہے؟ کیوں انسان محتاج ہے علت کا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اس وجہ سے علت کا محتاج ہے کیونکہ موجود ہے، اور جو بھی چیز وجود میں ہے اور جو بھی چیز موجود ہے اس کو علت کی ضرورت ہے۔ یہ ان مادہ پرست اور ملحد فلاسفہ کا نظریہ ہے۔ جو تجربی اور حسی فلاسفرز ہیں وہ لوگ اسی بات کو کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو بھی چیز موجود ہے اس شے کو علت کی ضرورت ہے۔ ابھی میں فعلاً قضاوت نہیں کرتا کہ آیا یہ قول صحیح ہے یا غلط ہے، انشاءاللہ اس کو آگے چل کر میں بیان کروں گا، قضاوت کریں گے لیکن کچھ دیر کے بعد یا آئندہ جلسے میں۔ فی الحال صرف ان کے اقوال کو سمجھے، ان کی باتوں کو سمجھے۔ بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آغا مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے جملہ نقل کیا تھا کہ فلسفی مسئلے کے اندر اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کا صحیح تصور کریں، صحیح طریقے سے سمجھیں۔ اگر وہ صحیح طریقے سے تصور آ گیا اور صحیح طریقے سے آپ سمجھ گئے تو مسئلے کی تصدیق کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو اس مسئلے کی توضیح دوں، وضاحت کروں، صحیح تصور آپ کے ذہن کی طرف لے کر آؤں۔ اچھا، ان درمیانی باتوں کو چھوڑا، اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ تو ایک نظریہ یہ بنا جو عام طور پر مادی فلاسفرز کا نظریہ ہے کہ جو بھی چیز موجود ہے اس کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ پس علت احتیاج ان لوگوں کے نزدیک وجود رکھنا ہے، کیونکہ موجود ہے لہذا علت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ جو متکلمین کا نظریہ ہے، اور عام طور پر ہم لوگ بھی اسی طریقے سے سمجھتے ہیں، ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو عام افراد ہیں، وہ لوگ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں جیسے ابھی میں متکلم کی بات نقل کر رہا ہوں۔ متکلم کہتا ہے کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ پہلے نہیں تھا۔
جب پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پیدا کرنے والے کی ضرورت ہے. یہ متکلمین کا نظریہ ہے کہ متکلم کہتا ہے انسان جو موجود ہے اس کو علت کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ پہلے نہیں تھا. کیونکہ پہلے نہیں تھا لہذا اس کو علت کی ضرورت ہے. اور اس چیز کو اصطلاحاً کہتے ہیں حدوث، حادثے زمانی. حادثے زمانی اور حدوث کا معنی یہی ہے، ایک چیز ایک زمانے میں نہ ہو پھر بعد میں وجود میں آئے، اس کو کہتے ہیں حادثے زمانی. مثلا میں 40 سال پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا لہذا مجھے کہا جائے گا حادثے زمانی. ایک چیز 50 سال پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، یہ حادثے زمانی. ایک چیز 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے، 1,00,000 سال پہلے، جتنا بھی آپ زمانہ فرض کر لیں، لیکن بالآخر آپ کہیں کہ ایک زمانے میں نہیں تھا بعد میں وجود میں آئے، اس کو کہتے ہیں حدوث زمانی. حدوث زمانی، اس پر زمانی پر زور دے رہا ہوں کیونکہ مجھے حادث کے اندر کام ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر بیان کروں گا کہ حدوث کے اور بھی اقسام ہیں. متکلم اس طریقے سے تصور کرتا ہے. متکلم کہتا ہے کہ بابا ممکن الوجود کو اس وجہ سے علت کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا. جب پہلے نہیں تھا تو حتماً اس کو وجود دینے والی کوئی چیز ہونی چاہیے. پس متکلم کے نزدیک علت احتیاج ممکن الوجود محتاج ہے حدوث زمانی کی وجہ سے. حدوث زمانی یعنی کیا؟ یعنی ایک زمانے میں نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا. متکلم ایسے کہتا ہے، یہ متکلم کا نظریہ. اچھا، تیسرا نظریہ جو ہے وہ حکماء کا اور فلاسفہ کا نظریہ ہے. حکماء اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے، چاہے وہ حادثے زمانی ہو یا حادثے زمانی نہ ہو، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی ابھی. اچھا آغائے فلسفی تم کیا کہتے ہو؟ فلسفی کہتا ہے کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے لیکن نہ اس وجہ سے کہ وہ موجود ہے اور نہ ہی اس وجہ سے کہ وہ حادثے زمانی ہے، بلکہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے اس وجہ سے کہ وہ امکان رکھتا ہے. اچھا کیا مطلب یہ ہے، فلسفی کہتا ہے کہ دیکھو ممکن الوجود آپ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے جو کل ہی آپ کے سامنے تعریف بیان کی تھی اور آج بھی تکرار کیا تھا، ممکن الوجود یعنی وہ چیز کہ جس کی ذات کا تقاضا وجود نہیں ہے، یعنی جس کی ذات کے اندر وجود رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ علت خارجی کی وجہ سے اس کو وجود مل رہا ہے. تو فلسفی کہتا ہے ممکن الوجود محتاج تو ہے علت کا، لیکن اس وجہ سے کیونکہ یہ ممکن ہے، کیونکہ یہ امکان رکھتا ہے، کیونکہ اس کی ذات کے اندر وجود نہیں ہے. اصل میں یہ علت ہے کس چیز کی؟ اس بات کی کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے. اچھا اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں تو بات کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں. ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ آقا آپ نے کن بحثوں میں ہمیں لگایا ہوا ہے؟ بابا کیا فرق پڑتا ہے کہ ممکن الوجود امکان کی وجہ سے علت کا محتاج ہو یا ممکن الوجود حدوث زمانی کی وجہ سے علت کا محتاج ہو یا ممکن الوجود موجود ہونے اور وجود رکھنے کی وجہ سے علت کا محتاج ہو. ان تینوں باتوں میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے.
چاہے آپ کہیں امکان کی وجہ سے، چاہے آپ کہیں حدوث کی وجہ سے، چاہے آپ کہیں وجود کی وجہ سے۔ بھائی تینوں گروہ مانتے ہیں نا ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے، یہی کافی ہے، آگے جھگڑا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں آ رہے ہیں اور آ کر بال سے کھال اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کوئی فضول بیٹھے ہوئے؟ بھائی تینوں گروہوں نے جب مان لیا کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے تو ان تینوں اقوال میں تو کوئی فرق نہیں ہے، چاہے امکان کی وجہ سے، چاہے حدوث کی وجہ سے، چاہے وجود کی وجہ سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے ہی ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ۔ ان تینوں اقوال میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی عزیز من، بالکل فرق پڑتا ہے، اور بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ انسان کے اعتقادات اور انسان کے عقائد اور انسان کے نظریات پر اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ابھی میں پہلے ان تینوں اقوال کے فرق کو بیان کروں۔ دیکھیں، پہلا قول جو ہم نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ وہ بعض ملحد اور بعض مادہ پرست فلاسفرز کا نظریہ ہے۔ یہ مادہ پرست فلسفی کہتے ہیں کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے کیونکہ موجود ہے۔ اگر آپ اس نظریے کو مان لیں، پتہ ہے اس نظریے کا لازمہ کیا ہے؟ اس نظریے کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ اس مادی فلسفی کے نظریے کو مان لیں تو اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک نکلتا ہے۔ اس نظریے کو اگر مان لیں کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ممکن ہے، کیونکہ وہ موجود ہے، وجود رکھتا ہے، علت احتیاج وجود ہے، اگر اس نظریے کو مان لیں تو آپ خدا کو قبول نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یہ ہوتا ہے اصل نظریات کے اندر دقت کرنے کا فائدہ۔ اور اگر آپ کل مادہ پرست فلاسفہ کو بھی جواب دینا چاہتے ہیں تو ان کے نظریات کو دقیق طریقے سے سمجھیں اور دقیق طریقے سے انگلی رکھیں کہ کہاں پر وہ غلطی کرتا ہے۔ یہ اصل ہوتا ہے فائدہ۔ کیوں بھائی؟ بات تو ممکن الوجود کی ہو رہی تھی، تو اس میں اس مادہ پرست فلسفی کی بات کا، اس نظریے کا لازمہ یہ کیوں ہے کہ خدا نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ممکن الوجود اس وجہ سے علت کا محتاج ہے کیونکہ موجود ہے، علت احتیاج وجود ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ مادی فلسفی کہتا ہے جو بھی چیز وجود رکھتی ہے اس کو علت کی ضرورت ہے، کیونکہ علت احتیاج وجود رکھنا ہے، موجود ہونا ہے۔ اگر وجود رکھنا ہے، موجود ہونا ہے، علت احتیاج وجود رکھنا ہے تو جو بھی چیز وجود رکھے گی اس کو علت کی ضرورت ہے۔ اچھا، جب جو بھی چیز موجود ہے اس کو علت کی ضرورت ہے تو اب آپ خدا کے نظریے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدا موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں تناقض لازم آئے گا، کنٹراڈکشن لازم آئے گا۔ کیسے تناقض ہوگا؟ ایسے آپ کہتے ہیں خدا موجود ہے، وجود رکھتا ہے، خدا ہے، یہ آپ کہتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کہتے ہیں۔ اب مادی فلسفی کہتا ہے کہ بھائی جب آپ نے کہا خدا موجود ہے، وجود رکھتا ہے، تو ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے اس کو علت کی ضرورت ہے، کیونکہ علت احتیاج وجود رکھنا ہے۔ اگر خدا موجود ہے تو اس کی علت کیا ہے؟ بتاؤ ہمیں۔ آپ کہتے ہیں، یعنی جو خدا کو قبول کرنے والے موحد ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو علت کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو پیدا کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ مادی فلسفی پلٹ کے کہتا ہے یہ غلط بات ہے آپ کی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے، وجود رکھتا ہے، تو پھر اس کو علت کی ضرورت ہونی چاہیے، کیونکہ جو بھی چیز موجود ہے اس کو علت کی ضرورت ہے۔ جب جو بھی چیز موجود ہے اسے علت کی ضرورت ہے تو سوال خدا کی علت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں خدا کی علت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ غلط بات ہے۔ مادی فلسفی کہتا ہے یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب موجود ہے تو اس کو علت کی ضرورت ہے، اگر موجود نہیں ہے تو بات ہی ختم۔
بس یہ جو آپ موحد حضرات آ کر خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، مادی فلسفی کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے ہر چیز کو علت کی ضرورت ہے، ہر چیز کو یعنی ہر شے جو وجود رکھتی ہے اسے علت کی ضرورت ہے۔ جب ہر وہ شے جو وجود رکھتی ہے اسے علت کی ضرورت ہے تو خدا بھی موجود ہے، اس کی بھی علت ہونی چاہیے، حالانکہ اس کی علت نہیں ہے، پس موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھا، اس مادی فلسفی کے نظریے کو جب ہم نے کھولا تو کتنا بھیانک نتیجہ نکلا۔ یہ نظریہ جو ہم نے کہا، اگر آپ کہیں کہ علت احتیاج ممکن الوجود اس لیے محتاج ہے کیونکہ موجود ہے، اور وجود میں آنا یہ علت اور سبب ہے کہ وہ چیز علت کی محتاج ہے، تو پھر آپ خدا کا تصور پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کا تصور تناقض کا موجب بنے گا اس نظریے کے مطابق۔ کیوں تناقض بنے گا؟ اس وجہ سے تناقض بنے گا کہ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں خدا موجود ہے، دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ اس کی علت نہیں ہے۔ خوب یہ دونوں چیزیں متناقض ہیں، غلط ہے۔ کیوں متناقض ہیں؟ اس وجہ سے کہ جو بھی چیز موجود ہوگی اس کو علت کی ضرورت ہے۔ خدا موجود ہے، اس کو علت کی ضرورت ہے، دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی موجود ہے بھی اور موجود نہیں ہے۔ خوب یہ تناقض ہے اور غلط ہے۔ یہ ان مادہ پرست لوگوں کے نظریے کا لازمہ، اور یہاں سے انشاءاللہ آگے میں اس نظریے کو رد کروں گا۔ یہ نظریہ درست نہیں ہے، اس کو رد کروں گا، لیکن فعلاً صرف بیان کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آیا ان مباحث کو اس دقت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جو بندہ کہتا ہے، بریکٹ میں بات کر رہا ہوں، جو بندہ کہہ رہا ہے کہ فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، ان تأملات کی غور و فکر، دیکھیں یہاں سے بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں، جو بندہ کہتا ہے کہ فلسفی تأملات اور فلسفی دقتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے مادہ پرست لوگوں کے جو شبہات ہیں، ان کے شبہات کے جوابات دینے کے لیے ان دقیق مباحث کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آپ پھر بھی کہیں گے کہ یہ کفر و شرک ہے، بابا ان لوگوں کو آپ کیسے شبہات کا جواب دیں گے؟ بہرحال میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ اس نظریے کے مطابق کہ ہم کہیں کہ ممکن الوجود کی علت احتیاج وجود ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو فلسفی اور متکلم کا نظریہ ہے، ان دونوں نظریوں کے مطابق یہ بھیانک نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ یعنی ان دونوں کے نظریے کے مطابق خدا کا وجود ثابت ہو جاتا ہے، خدا کے قائل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متکلم کہتا ہے کہ علت کی ضرورت ممکن الوجود کو اس لیے ہے کیونکہ پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا۔ پس علت احتیاج یہ نقطہ ہے کہ ایک شے پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے، اور خداوند متعال تو اس طریقے سے نہیں ہے۔ خدا کا وجود حادثے زمانی تھوڑی ہے کہ پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے تاکہ اس کو علت کی ضرورت پڑے، نہ، خدا کا وجود تو جو واجب الوجود بالذات ہے وہ تو ہمیشہ سے موجود ہے۔ جب وہ ہمیشہ سے موجود ہے تو اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس دوسرے لفظوں میں اس کلامی نظریے کے اعتبار سے اس مادہ پرست فلسفی کو پلٹ کر متکلم کہہ سکتا ہے کہ تمہاری بات غلط ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ خدا کا تصور درست نہیں ہے، کیونکہ خدا کے تصور سے لازم آتا ہے کہ آپ سے سوال کیا جائے کہ خدا کی علت کیا ہے۔ جب ہر چیز کی علت ہے تو خدا کی علت کیا ہے؟ جب ہر چیز کو خدا نے بنایا ہے تو خدا کو بنانے والا کون ہے؟ یہ جو تم ہم سے پلٹ کر سوال کرتے ہو، یہ تمہارا سوال ہی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متکلم کہے گا کہ بابا یہ بات اس صورت میں درست ہے، یہ تمہارا سوال اس صورت میں درست ہے جب ہم کہیں کہ خدا حادثے زمانی ہے، یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا۔ خوب، اس لیے اس کو علت کی ضرورت ہے، حالانکہ خدا کے بارے میں تو ہم ایسا تصور نہیں رکھتے۔ ہم تو خدا کے بارے میں ایسے نہیں کہتے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے موجود ہے، خدا
ہمیشہ سے موجود ہے، لہذا متکلم کے حدوث زمانی کے نظریے کے مطابق خدا کا تصور درست ہے۔ اچھا، جو حکیم اور فلسفی ہے اس کے نظریے کے مطابق بھی خدا کا وجود درست ہے، اس کے نظریے کے اعتبار سے بھی آپ خدا کا تصور کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکیم اور فلسفی کیا کہتا ہے؟ حکیم کہتا ہے کہ ممکن الوجود کو یا کسی بھی چیز کو علت کی ضرورت اس کے امکان کی وجہ سے ہے، یعنی ہر اس چیز کو علت کی ضرورت ہے کہ جس کی ذات کا تقاضا وجود نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں علت کی ضرورت ہر اس شے کو ہے جو ممکن الوجود ہو، علت اس کی ذات کا تقاضا نہ ہو۔ اگر ایک موجود ایسا ہو جس کی ذات کا تقاضا وجود ہو تو اسے تو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کو ہم ممکن الوجود نہیں کہتے، ہم خدا کو واجب الوجود بالذات کہتے ہیں۔ فلسفی ایسے کہتا ہے، فلسفی کہتا ہے کہ پس ہمارے نظریے کے اعتبار سے بھی خدا کا تصور کرنا درست ہے، خدا کا تصور درست ہے، اور خدا کے تصور میں کسی قسم کا تناقض لازم نہیں آتا۔ فلسفی کیسے جواب دیتا ہے مادی فلسفی کو؟ حکیم اور فلسفی آ کر اس مادہ پرست بندے کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا اشتباہ یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہر چیز اور ہر موجود کو علت کی ضرورت ہے۔ یہ قانون غلط ہے۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہر موجود کو علت کی ضرورت ہے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہر چیز کو علت کی ضرورت ہے، بلکہ قانون یہ ہے کہ ہر وہ شے جو ممکن الوجود ہے، ہر وہ شے جس کی ذات کے اندر وجود رکھا ہوا نہیں ہے، اسے علت کی ضرورت ہے۔ اور خداوند متعال تو ممکن الوجود نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال تو واجب الوجود ہے۔ خدا کی ذات کا تقاضا وجود ہے، نہ کہ آ کر ہم اسے کہیں کہ ممکن الوجود ہے۔ بس دیکھیں ان تینوں اقوالوں کے اندر ایک تفاوت یہ ہے کہ اگر مادہ پرست فلسفی کی بات کو مانے، ہم کہیں کہ علت احتیاج اور علت کی ضرورت اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ موجود ہے، تو خدا کا تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اس مادہ پرست فلسفی کے ساتھ اگر آپ خدا کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں تو بحث کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ریشئی بحث کریں، بنیادی بحث کریں، اوپر سے بحث نہ کریں، کیونکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہر موجود کو اس کے وجود کی وجہ سے علت کی ضرورت ہے۔ اس کے بنیاد پر آپ ہٹ کریں اور اس کے بنیاد پر آپ حملہ کریں، خوب اس کے بنیاد کو رد کریں، پھر اس کا نظریہ بھی ڈہ جائے گا، نہ کہ اوپر سے آپ آ کر اس پر حملہ کریں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک طرف سے مادہ پرست اور دوسری طرف سے متکلم اور حکیم کے نظریے میں فرق، کہ پس دونوں میں فرق ہے۔ سوال، متکلم اور حکیم کے نظریے میں بھلا کیا فرق ہے؟ چلے مان لیا کہ جو مادہ پرست ہے اس کی اگر بات کو مان لیا جائے تو اس کی بات کے مطابق خدا کے وجود کو آپ تصور میں نہیں لا سکتے، خدا کا وجود متصور نہیں ہے۔ لیکن متکلم اور حکیم ان دونوں کے نظریے کے مطابق تو خدا کا تصور ہو سکتا ہے، پھر اس اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہم ابھی عرض کریں گے کہ آج تو وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ کل کے جلسے میں عرض کروں گا کہ نا عزیز من، متکلم اور فلسفی کے نظریے میں بھی فرق ہے، اس پر بھی ثمرہ مترتب ہے، اس کے اندر بھی فرق ہے، کہ اس فرق کو انشاءاللہ کل ذکر کرتا ہوں۔ فتلخص، میری تمام باتوں کا خلاصہ، آج کے جلسے کا خلاصہ یہ کہ ہم لوگ چاہتے ہیں اصل علیت اور قانون علیت کو سمجھیں۔ اس قانون علیت کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک دقیق مقدمہ ذکر کیا ہے، کہ جس مقدمے میں ہم نے یہ عرض کیا کہ کوئی بھی ممکن الوجود علت کا محتاج کیوں ہوتا ہے۔ عرض ہوا کہ اس میں تین نظریات ہیں۔ ایک مادہ پرست فلاسفہ کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ممکن الوجود علت کا محتاج ہے کیونکہ وہ موجود ہے۔
متکلم کہتا ہے ممکن الوجود علت کا محتاج ہے کیونکہ حادثے زمانی ہے، فلسفی کہتا ہے ممکن الوجود علت کا محتاج ہے کیونکہ وہ ممکن ہے، امکان رکھتا ہے۔ یہ تین نظریات۔ اچھا، پھر ان تینوں نظریات میں تفاوت بیان کر رہے تھے۔ ابھی تک ہم نے مادہ پرست فلسفی اور دوسری طرف سے حکیم اور متکلم کے نظریے میں فرق بیان کیا۔ مادہ پرست فلسفی کے نظریے کے اعتبار سے خدا کا تصور کرنا غلط ہے، خدا کا تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب علت احتیاج وجود ہے تو جو بھی موجود ہوگا اس کو علت کی ضرورت ہے۔ اگر خدا موجود ہے تو ہم آپ سے سوال کریں گے کہ اس کی علت کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں فلسفی اور متکلم کہتا ہے یہ تمہارا سوال غلط ہے کیونکہ یہ نظریہ باطل ہے۔ ممکن الوجود کو اس وجہ سے علت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ موجود ہے۔ علت احتیاج وجود نہیں ہے، بلکہ یا علت احتیاج حدوث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، یا علت احتیاج امکان ہے کہ وجود اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے۔ ہر وہ موجود کہ جس کی ذات کا تقاضا وجود ہو وہاں پر سوال نہیں ہوگا کہ یہ کیوں موجود ہے۔ اس کی مثال دوں ایک چھوٹی سی۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز مثلا فرض کریں چینی سے میٹھی ہوتی ہے۔ خوب چینی کیوں میٹھی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ چینی کا میٹھا ہونا اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ جب اس کی ذات کا تقاضا ہے تو وہاں پر سوال نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر کل کریں گے۔ یہ بحث کا خلاصہ ہے کہ بحث ابھی جاری ہے، انشاءاللہ بقایا مباحث کو کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔